بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ اسلامی تاریخ میں انتہائی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ آپ وہ عظیم خاتون ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن میں دودھ پلایا اور پرورش کی۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد کے حالات، عرب معاشرت کی روایات اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے۔ اس واقعے میں ایک خاص عنصر اونٹنی کا بھی ہے، جو نہ صرف حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی زندگی میں بھی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ عرب کے اس وقت کے معاشرتی نظام میں دیہاتی خواتین بچوں کو دودھ پلانے اور پرورش کے لیے مکہ مکرمہ آتی تھیں۔ یہ خواتین مکہ کے معزز خاندانوں کے بچوں کو گود لیتی تھیں تاکہ وہ دیہات کی خالص ہوا اور صحت مند ماحول میں پروان چڑھیں اور عربی زبان کی فصاحت و بلاغت سیکھ سکیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قبیلہ بنی سعد سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ کے قبیلے کو عرب میں اپنی فصیح زبان اور اخلاقی اقدار کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا۔ جب مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو آپ یتیم تھے، کیونکہ آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہو چکا تھا۔ آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دادا حضرت عبد المطلب آپ کی پرورش کر رہے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے قبیلے کی دیگر خواتین کے ساتھ مکہ مکرمہ آئیں۔ اس وقت آپ کی حالت نہایت غربت اور تنگ دستی کا شکار تھی۔ آپ کے پاس ایک کمزور اونٹنی اور ایک لاغر گدھا تھا اور ان کے پاس دودھ پلانے کے لیے بھی وسائل محدود تھے۔ جب مکہ مکرمہ میں دیگر خواتین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم جان کر گود لینے سے انکار کر دیا تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوچا، اگر میں کوئی اور بچہ نہیں پا رہی تو اس یتیم بچے کو گود لے لیتی ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لینا ایک برکت کا سبب بن گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لے کے واپس جانے لگیں تو آپ کی وہی کمزور اونٹنی جو پہلے چلنے کے قابل نہ تھی اچانک قوت پکڑ گئی اور قافلے کے آگے آگے دوڑنے لگی۔ اس معجزے کو دیکھ کر قافلے کے دیگر افراد حیران رہ گئے اور کہنے لگے، حلیمہ، کیا یہ وہی اونٹنی ہے جو ہمارے ساتھ تھی؟ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے قبیلے پہنچیں تو ان کے گھر میں غیر معمولی برکتیں ظاہر ہوئیں۔ ان کی بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے جو پہلے خشک ہو چکے تھے۔ آپ کے کھیتوں میں اچھی فصل ہونے لگی اور آپ کی غربت آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پورے خاندان کی حالت بدل دی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اونٹنی کی حالت میں غیر معمولی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ وہ اونٹنی جو پہلے چلنے سے قاصر تھی اب نہ صرف تیزی سے چلتی بلکہ دودھ بھی زیادہ دینے لگی۔ یہ سب برکتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے طفیل تھیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کرتی تھیں۔ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہا اور ان کی ہر ممکن دیکھ بھال کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کی اونٹنی کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک روشن باب ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن کی زندگی میں برکتوں اور معجزات کا مظہر ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قربانی اور محبت کو اجاگر کرتا ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی عظمت اور برکتوں کا بھی ثبوت ہے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے اللہ، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قربانیوں اور محبت کو ہمارے لیے مشعل راہ بنا دے۔ آمین۔